اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک اس کے 47 پارٹس کر چکے ہیں. آج ہم کریں گے 48 پارٹ آف سیرت النبوی. Kindly silence your mobile phones please because recording is in progress and there's a lot of disturbance when it comes like that. Okay, inshallah. Okay, ہم نے لاسٹ کیا تھا ہم بدر کی تیاری میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں تک کیا تھا. اب غزوہ بدر کی جو غزوہ بدر جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہم وہ حالات پر نظر ڈال رہے تھے. The last thing I told you was that نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے 12 رمضان تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کس کو انچارج بنایا پورے مدینہ سٹی کو؟ ابن ام مکتوم کو, جو ایک نابینا صحابی تھے. آپ سوچیں کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود he was in charge of Medina behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because of his wisdom, because of his sensibilities, he was given the charge of Medina. ٹھیک ہے, ان کو انچارج. اور پھر یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فارورڈ تھنکنگ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اس میں تھا, اور بھی کسی کو بنا سکتے تھے زیادہ عقل مند ہو, کوئی آنکھوں والا ہو, لیکن انہوں نے ان کو بنایا. اور یہ ایک بار نہیں تھا, یہ تو ایک قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تقریباً 12-13 بار ابن مکتوم کو بنایا تھا in charge of Medina. Every time he went out for any of the expeditions, he made Ibn Maktoum as in charge of Medina. ٹھیک ہے, اب ابو سفیان is coming back. ٹھیک ہے, ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خطرہ لاحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ بھی اپنی طرف سے اسٹریٹجی کرتا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا. اس کو یہ بھی پتا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ عشیرات جو ہوئی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عشیرہ کے مقام پر, اور اس نے اپنا روٹ بدل لیا. اس کو سمجھ آ گیا کہ مدینہ میں یہ خطرہ ہے, اس نے وہ روٹ بدل لیا. لیکن وہ کچھ skirmishes ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کچھ لوگوں کو, ان قبیلوں کو دعوت اسلام دی اور وہ کچھ مسلمان ہو گئے, اور اس طرح غزوہ عشیرات بغیر کسی پرابلم کے یہ لوگ پھر واپس آ گئے مدینہ. تو یہ پری غزوہ بدر تھا. یعنی یہ سب what took what made غزوہ بدر come into the whole thing, how it came. تو اب وہ اپنے اس ڈینجر کو جانتا ہے, اور اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجا جس نے جا کر سب منادی کرائی کہ میں شور شار مچایا کہ ابو سفیان کا لٹ گیا کاروان. لٹا نہیں تھا پر جھوٹ بول رہا تھا وہ, کہ لٹ گیا کاروان, اے مکے والوں آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے, یا قریش یا یوحل بنی سو اینڈ سو بنی سو اینڈ سو, ایک ایک کو اس نے اکٹھا کر کے سب کو کعبے میں کھڑے ہو کر شور مچایا اور کہا تم لوگوں کو اپنا کچھ خیال ہے کہ نہیں, لٹ رہے ہو, لٹ گیا ہے اور سارا کچھ تم لوگوں کا اسی مال جو ہے اسی پر لگا ہوا ہے, اور وہ تو سب جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مکے والوں کو, اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کا. اب میں کنیکٹ کروں کیونکہ ظاہر ہے لاسٹ ٹائم آلسو آئی وانٹڈ ٹو ڈو 1 hour درس, لیکن وہ سارے ایونٹس اتنے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ میں بیچ میں چھوڑوں گی تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اسے جوڑنا. یہاں تک میں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم, تو اب میں وہاں سے شروع کرتی ہوں. اب he is trying to cater to all sorts of precautions. So he is sending spy, okay, to get information, and the spy spotted 2 men, main camps, and he said there are دو لوگ ہیں
ایک کیمپ ہے باہر مدینے کے جس میں میں نے 2 لوگ دیکھے ہیں. یہ اسپائی آ کے بتا رہا ہے ابو سفیان کو. اب ہم آج کا کر رہے ہیں, یہاں سے کنیکشن دے رہی ہوں کہ ابو سفیان نے جاتے ہوئے تو عشیرہ کی طرف نہیں گیا, روٹ بدل گیا, چلا گیا. اب تو سارا سامان لے کر آ رہا ہے اور اب اس کو بہت خطرہ لاحق ہے کہ وہ کسی بھی روٹ سے جائے گا تو اس کو خطرہ ہے. تو پہلے وہ اسپائز بھیجے گا پتا کرنے کہ دیکھ لو کہاں خطرہ نہیں ہے, کوئی ہے تو نہیں ہمارے طاق میں بیٹھا ہوا ہمیں پکڑنے والا, پھر ہم اس روٹ سے آئیں گے. اب سب اسپائی آ کے اسے بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک چھوٹا سا کیمپ ہے, ٹینٹ لگا ہوا ہے, وہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہیں. اور یہ کون تھے؟ طلحہ اینڈ سعید. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا تھا وہاں پر. اور اب دیکھیں ایک بہت سٹرینج چیزیں ہیں عربیہ میں, عربوں میں یہ ایک رواج ہے. اگر آپ کو پتا کرنا ہو نا کہ اس ٹریک پہ کوئی گیا تھا کہ نہیں اس زمانے میں, تو وہ اس طرح پتا کرتے تھے کہ وہ دکھ کرتے تھے تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ پاتھ پر, اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کیمل ڈنگ ہے تو اس کا مطلب یہاں سے کوئی گزرا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو وہ کیمل ڈنگ ملا. اس طرح سے انہوں نے وہ ٹینٹ ڈھونڈ نکالا, چھپا کے ٹینٹ تھا, کوئی تھوڑی باہر بیٹھے ہوئے تھے چوکی لگا کر. ظاہر ہے پیچھے ماؤنٹین میں کہیں چھپے ہوئے تھے, پر انہوں نے پتا لگایا اس طرح سے کہ وہ کیمل ڈنگ ملا ان کو, ادھر سے انہوں نے پتا لگایا. اور پھر یہ بھی کہ وہ اس کے پھر وہ انہوں نے سیڈز ڈالے. دے ریکگنائز اٹ ٹو بی, وہاں پہ جو ان کے اسٹرینج باتیں ہیں یہ دیکھیں. آئی ہیو ٹو اوپن اپ اینڈ ٹیل یو. کیمل ڈنگ کو چیک کر کیمل کہاں کا ہے, اس کی جو کیمل ڈنگ ہوتا ہے اس کا جو شٹ ہوتا ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں بیج کہاں کے ہیں, کیا کھایا ہے اس کیمل نے, اس کی پوچھی میں کیا ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بیج ہیں یہ یثرب کے ہیں, تو یہ یثرب کا کیمل ہے, تو یہاں یثرب والا کوئی آیا ہے. دیکھیں کیسے پتا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے پتا لگایا کہ یہاں جو کوئی بھی بیٹھا ہے اور آیا ہے یثرب سے آیا ہے. ٹھیک ہے, اور دس از ہاؤ وہ کیمل ڈنگ میں جو ملا کچرا اس سے پتا لگایا کہ اس میں جو سیڈز تھے وہ سیڈز یثرب کے ہیں. سو ہی واز الرٹڈ کہ دیکھیں یہاں پر کیمل یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے, ہم پتا کرتے کون ہے. And obviously Abu Sufyan went into a panic. He would definitely panic. That means اب کوئی روٹ ہی نہیں بچا ہے. یہ ایک آف روٹ تھا, ادھر بھی ایک کیمل ڈنگ مل گیا, اور اس کیمل ڈنگ میں جو ملے ہیں سیڈ وہ یثرب کے ہیں. دیٹ مینس یہ تو یہاں وہاں سے آیا ہوا کوئی. تو اب یہ اوور ڈرائیو میں چلا گیا آن پینک. اوکے, اینڈ ٹو سیو ہمسیلف, in which obviously eventually you can see that he knew that he's going to now incur major loss and destruction if he doesn't do anything. آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی کہ اب جو وہ کاروان لے کر واپس آ رہا ہے اس میں سارے مکے والوں کا انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ ڈوب گیا تو سب ڈوب جائے گا. دس از دا مین انویسٹمنٹ آف دا انٹائر مکہ کراؤڈ, اور یہ سارا لے کر چل رہا ہے. And obviously you see, subhanallah, eventually Allah gave the victory to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the Muslimin, and it was all destruction for him and all loss for him. Now what did he do? The things he did. Number one, he hired a local guide and took a new route from the coast. Okay, he also made sure that ابو سفیان نے تو پوری کوسٹل والی روٹ لے لی تھی. ٹھیک ہے, بالکل الگ والی روٹ لے لی تھی تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے. So he hired a local guide and took a new route from the coast. Okay, and then he bypassed the entire city of Medina. کوئی بھی سٹی کی کوئی بارڈر سے ہم نہ گزرے. Entire city of Medina he bypassed. Nowadays people go very often to Umrah and stuff, so this time also
it's very funny when I go there and I had a friend with me and I was explaining to her, and when I turned around, there was huge crowd behind me. They said, "You kaun si guide? You kaun sa?" No, I'm not a guide. I'm with my friend, and I had to move away because they thought this is some guide. कौन सा tour guide है? हमें भी ये join करना है? नहीं, tour guide नहीं है. So funny. So I was explaining वो कौन सा रूट था और तरीके हरमैन कौन सा है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, अबू सुफियान ने कौन सा रूट लिया था, सारा कुछ you can see. It's very interesting. Anyway, he sent number 2. What he did is he also sent for reinforcement. I told you what he did. अबू सुफियान ने भेजा उस आदमी को कि जाओ जाके ऐलान करो कि हम बस खत्म हो रहे हैं, हमको reinforcement चाहिए, बुलाओ लोगों को क्या के हेल्प करे, मैं अकेला कैसे पूरा कारवान लेकर आऊंगा, इतना सारा सामान है मेरे साथ सबका. And the fastest rider with Abu Sufyan, his name was दमदम. दमदम ने कहा मैं जाऊंगा, फिक्र ही ना करो. दमदम गया और उसने जाके सब ऐलान किया, खूब शोर मचाया, अनाउंस किया. ओके. और उसने ये तक कहा कि अगर तुम लोगों में से कोई नहीं आएगा सामने, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह. तो उसने कहा कि अगर तुम में से कोई नहीं सामने आएगा और नहीं बचाएगा कारवान को, तो सोच लो पूरा मक्का डूब जाएगा, तुम सबका माल डूब जाएगा. तो उसने तो और रोना धोना भी शुरू कर दिया, बहुत उसने वावेला मचाया, क्योंकि ही वांटेड टू इंक्रीज द पैनिक अमंग पीपल. ओके, ठीक है. अब जब सब कुछ ये हो गया, he said they had to do something to save the caravan, otherwise the caravan will be confiscated by the Medina people. So around 10th Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam asked people to join and left on the 12th Ramadan. So he just gave everybody one day. There was no time. मैंने आपको बताया पहले भी कि एक आदमी ने कहा कि मेरे पास है सवारी, अगर आप मुझे जरा एक दिन की मोहलत दे, मैं जाकर ना फला जगह से सवारी ले आता हूँ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम रुक जाओ, सवारी का टाइम नहीं है, अगर जो है जिसके पास वो लेकर निकल आए, जिसके पास नहीं है रहने दो. आई कैन नॉट वेट. एंड देखिए प्रासिंग कहाँ जाना है सब ये नहीं बता रहा, बस साथ चलो. 10 तारीख को he collected people, 11th को everybody got ready in one day, 12th he left Medina. ठीक है. Now 12th को जब वो निकले और ये दमदम ये गया मक्का, he came back within 3 days with the full reinforcement. ठीक है. दमदम ने 3 दिन में इतना हंगामा किया, आगे मैं आपको बताऊंगी. यहाँ तक तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अबू सुफियान ने क्या किया. यहाँ पे हम बात को इसको रोक के आगे मैं कंटिन्यू करूंगी कि हाउ ही what kind of reinforcement it was and what happened. Let's go forward with the events inshallah. अब कौन से events हो रहे हैं मक्का में before दमदम arrives. Okay, दमदम तो गया after Abu Sufyan panicked. Okay, so he went to do the reinforcement. Now before Damdam coming and doing all this hangama, मक्के में क्या हुआ? आतिका ने ख्वाब देखा. उसने, आतिका कौन है? शी इज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफी, ये भी बता दें. आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फूफी थी. और she was also the real Phupi of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. She was Abdullah's sister. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam के जो अपने वालिद थे अब्दुल्ला और अबू तालिब, they were from one mother, and Atika was the Phupi. Okay, so because you know that Abdul Muttalib also had different wives, these 3 people, children were from one mother and one father. Okay, तो आतिका उनकी सगी फूफी थी. अब उनका ख्वाब ये था कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा. बाय द वे आतिका ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं, ये इसकी कहीं निशानदेही नहीं हुई है, तो मैं क्लियर कर रही हूँ. दी ओनली आंट और फूफी ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो सफिया रदियल्लाहु अन्हा, वो भी उनकी फूफी थी.
بس آخر میں صرف انہوں نے ہی اسلام قبول کیا، باقی جو ان کی دو پھوپھیاں تھیں انہوں نے نہیں کیا، یا ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا، اگر کیا ہوتا تو پتا ہوتا، صرف صفیہ کا پتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر کرنی بات بھی. اور عاتقہ کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو اسی لیے we reserve the comments on that. We don't know. لیکن کہیں کوئی کلیئر وہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کر لیا انہوں نے، کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، تو we don't know. Anyway, she had a dream. ٹھیک ہے. And also to tell you that she did migrate to Medina, and she died there after the Fatah Makkah, but we are not sure whether she came into Islam. Anyway, Atika dreamt 3 days before Damdam arrived with all this hangama. Okay, اس نے کیا ڈریم دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ ڈریم دیکھا ہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے پتھروں کا، اور ایسے پتھروں کا طوفان ہے کہ ایک ایک پتھر میں نے دیکھا راک ٹائپ، جو ہر مکہ کے ہر گھر میں لگا ہے، ایک ایک پتھر آ کے ایک ایک گھر میں لگا ہے، اور اس سے وہ گھر ڈیمیج ہو گیا. میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی، اور وہ ظاہر ہے she said it's a nightmare but I'm scared. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے جو شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اپنی اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تم لوگوں کا موت کا پروانہ لے کر آیا ہوں، تم سب کے لیے موت کی خبر لے کر آیا ہوں، سب تیار ہو جاؤ، اپنی موت کی تیاری کر لو. So it was a nightmare, and she said I had seen it so clearly that I can tell you as if it's happening in front of me. تو اس نے جب یہ خواب دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں بہت اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مکے میں جو وہ آدمی آتا ہے بتانے والا، وہ اونٹ پر ریس کرتا ہوا آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، اور آ کے یہ اعلان کرتا ہے. تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ آتا ہے اونٹ پر بیٹھ کے ریس کرتا ہوا، اور وہ سیدھا کعبے میں جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اوپر جا کر، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں او یو غدر، یو نو اسٹرینجلی ہی سیز او یو غدر traitors. اوکے، غدار سے آتا ہے ورڈ غدر، اس کا روٹ ورڈ ہے او یو غدر. اینڈ دین ہی سیز یو ول میٹ یور ڈیتھ ان 3 days. وہ 3 دن بعد کا موت کا پروانہ بھی دے گا. جب یہ بات عاتقہ نے جا کے بتائی اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم سب جاؤ باہر، تم سب مکے کے باہر جاؤ اور اپنی موت کو دیکھ لو، تمہاری موت مکے کے باہر تمہارا انتظار کری. وہ آدمی کہتا ہے سب خواب ہے. پھر اس نے کہا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور وہ آدمی پہلے تو چڑھ کے وہاں پہ بتا رہا تھا کعبے کی زمین پر، پھر تو وہ مسجد کے اوپر چڑھ گیا، اور وہ اوپر چڑھ کر پھر میں نے دیکھا کہ وہ اوپر چڑھ گیا، اور وہاں پہ ایک ماؤنٹ قبیس ہے. اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ماؤنٹ پہلے مسجد کے اوپر چڑھا، یہی بات کہی، پھر وہ ماؤنٹ قبیس پہ چڑھ گیا، پھر یہی بات کہی. ٹھیک ہے، مطلب ہی از ایکسٹینڈنگ his announcement or his alarm or alertment. ٹھیک ہے. پھر وہ اور یہ بھی بتا دوں، میں قبیس کی پہاڑی کا کیوں ذکر بتا رہی ہوں. اس وقت مکے کے آس پاس سب سے ہائیسٹ ماؤنٹین واز ماؤنٹ قبیس. تو کوئی اگر ماؤنٹ قبیس پہ چڑھ گیا ہے تو وہ تو پورے مکے والوں کو ایڈریس کرتا ہے، صرف ایک کمیونٹی 2 کمیونٹی ٹرائبس کو نہیں، پورے مکے کو ایڈریس کر رہا ہے. اور جتنی میجر اناؤنسمنٹس ہوتی تھی عربیہ میں جو مکے میں، وہ ماؤنٹ قبیس سے ہوتی. اگر کوئی میجر اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ماؤنٹ قبیس پہ چڑھ کے کیا جاتا تھا. دیٹ مینس لائک اٹس اے گورنمنٹ اناؤنسمنٹ. لیکن یہ بندہ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ پہلے وہ مکے کی زمین پہ آ کے کہتا ہے، پھر مکے کی مسجد پہ چڑھ کے کہتا ہے، پھر وہ ماؤنٹ قبیس پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ یہی ایک بات کہتا ہے اے مکے والوں، او غدر تیار ہو جاؤ،
تمہاری موت کا پروانہ لے کے آیا ہوں, 3 دن بعد تم سب کی موت ہے, مکے کے باہر جاؤ اور تمہاری موت انتظار کر رہی. تو بائی دا وے, یا صفا کی پہاڑی پہ اناؤنسمنٹس ہوتی تھی یا قبیس کی پہاڑی, ٹھیک ہے. صفا اس طرف تھی نزدیک تھی, قبیس تھوڑی اور اس کے اوپر تھی اور تھوڑا دور تھی, لیکن یہ 2 ماؤنٹین سے ذرا اونچی تھی, تو ادھر سے مکے والوں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی بھی اناؤنسمنٹ وہاں سے ہوتی. پھر اس کے بعد اس آدمی نے کیا کیا, اب خواب کنٹینیو ہو رہا ہے, خواب از گوئنگ آن, ابھی میں خواب نہیں پورا کیا. پھر اس آدمی نے کیا کیا, یہ سب اناؤنس کر کے پھر اس نے ایک بولڈر اٹھایا, یعنی ایک بہت بڑی اینٹ یا پتھر کی راک جیسی بولڈر اٹھایا اور اس نے نیچے گرایا. اوکے, اور وہ گرتے ہی چکنا چور ہو گیا, لیکن عجیب طریقے سے چکنا چور ہوا. آپ کوئی بھی چیز اونچائی سے جب گرائیں گے تو وہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی, لیکن یہ کچھ عجیب ٹکڑے ہوئے کہ جب اس نے یہ بولڈر گرایا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ایک ایک راک اس کا نکل کے ہر گھر پہ جا کے لگا, اور اس طرح ہر گھر ڈیمیج ہو گیا. ٹھیک ہے, اس نے وہی ماؤنٹ قبیس میں سے اٹھایا بولڈر, نیچے پھینکا, اور جیسے وہ پھینک کرنا جیسے اس کا چورا اڑتا ہے, حالانکہ راکس تھے. اب خواب میں تو آپ کو پتا ہے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل آپ کبھی امیجن نہیں کر سکتے ہو رہی ہیں, تو وہ جا کے راکس ہر جگہ پہ لگ گیا. ٹھیک ہے, بہت عجیب طریقے سے, اور every single house in Makkah got hit and damaged. ٹھیک ہے. By the way, just to let you know, ابھی میں نے خواب کمپلیٹ کیا, بٹ یہ ایک نوٹ صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ every household of Makkah lost during Ghazwa Badr. ٹھیک ہے, this was نشاندہی to the dream. آگے چلتے ہیں. اوکے, after having this dream, عاتکہ آتی ہیں اپنے بھائی عباس کے پاس, وہ ان سے بہت کلوز ہیں, آگے پیچھے کے ہیں دونوں. ٹھیک ہے, کیونکہ عاتکہ کے بعد عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور آ کے ان کو کہتی ہیں کہ بھائی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور میں ڈر گئی ہوں. It's a nightmare, but it was too clear and everything sounded too real and I'm really scared for Makkah and the people in Makkah. عباس رضی اللہ عنہ سن کر پہلے تو ذرا وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ خواب تو کسی کو بتانا نہیں. تو وہ کہتی ہے آپ بھی کسی کو مت بتانا, کسی کو بتا دیا تو یہاں تو بہت پریشانی کا عالم آ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے عربیہ میں ٹیل ٹیل بہت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن جیسے نارمل تھنگ قبیلوں میں ٹیل ٹیل بہت ہوتی تھی, میں نے اس کو بتا دیا, اس نے اس کو بتا دیا, اس نے سب کو چائنیز ڈسکس کی طرح بات پھیل جاتی تھی. تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں عاتکہ کو کہ تم کسی کو نہیں بتانا یہ ڈریم, کیونکہ پھر تہلکہ مچ جائے گا اور پھر لوگ خامخواہ تمہیں کچھ کہیں گے یا ہمیں کچھ کہیں گے, تم چپ رہنا. کیوں, ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں بیس آپ یاد رکھیں, عاتکہ اگر یہ ڈریم سپوزنگ مکے کے باقی قبیلے کے لیڈرز کے سامنے لاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ تمہارا بھتیجا ہے, تو ان کا ہی ٹرائب مین نا, چاہے یہ ابھی مسلمان نہیں ہے پھر بھی ٹرائبل ان کی افیلیشن تو ہے نا. ایک تو یہ فیلنگ تو ہے نا کہ ہمارا بندہ ہے, ہم اس کے خلاف جو ہمیں ابھی معلومات ہوگی اب بتانا نہیں, چپ کر کے بیٹھو, خواب ہے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا ابھی, تو بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ بتا دیا we'll get into trouble. ٹھیک ہے, and just to let you know again, some people are blessed with such dreams by Allah subhanahu wa ta'ala and they are like ilham. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے تاکہ ان کے تھرو لوگوں کو پیغام پہنچا سکے. And it's a 40th part of Nabuwa, and we know Yusuf alayhi salam was shown such dreams and other people were shown such dreams, and that is why dreams have a huge meaning. اور میں نے dreams کو پورا کور کیا ہے, ایک پورا درس کیا ہے, تو آپ لوگ اس کو ریفر کر لینا, ابھی نہیں میں بتا سکتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اس ڈریم کے بارے میں. اوکے, اب عباس رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں
یہ آگے سنیے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے. سبحان اللہ. عباس رضی اللہ عنہ اس کو تو کہتے ہیں عاتکہ کو کہ تم کسی کو مت بتانا, لیکن وہ جاتے ہیں ولید بن عتبہ کے گھر. اب ان کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, کچھ ہو نہ جائے, کسی ایک کو ذرا بتا تو دوں کہ ایسا ایسا خواب ہے, تاکہ کچھ تو مینٹل پریپریشن ہو جائے. کیونکہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ خواب ایسا ہے کہ شاید کچھ تکلیف آنے والی ہے مکہ پر اور مکے والوں پر. اب ان کا بھی کیا دماغ تھا کہ, اور کسی کوئی نہیں ملا ان کو, ولید بھی ملے تھے, تو ولید بن عتبہ کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے, عاتکہ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے, کیونکہ وہ عتبہ بن ولید کے بہت کلوز فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو آدمی اس پہ جس پہ وہ بہت ٹرسٹ کرتا ہے اسی کو جا کے اپنی دل کی بات بتا دیتا ہے. تو انہوں نے اپنی دل کی بات جا کر اس کو بتا دی کہ میں پریشان ہوں اس کے خواب سے. تھا تو صرف خواب, لیکن اب مجھے یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے. آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ ہر ڈریم. ٹھیک ہے, اینڈ دین he promises not to tell anybody. He says, you promise me you will not tell anybody. عتبہ کو کہتا ہے, عباس رضی اللہ عنہ. عتبہ کہتے نہیں نہیں, میں کوئی پاگل ہوں, میں کسی کو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن عتبہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے اپنے فادر کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, this is how it goes. Okay, Atika told her brother told his best friend who promised not to tell anybody, and he thought, I'm just telling my father, I'm not telling any outsider. Father went to his best friend and he said, I'm just telling my best friend. In an hour or two, the whole Makkah knew about this dream. The whole Makkah knew about this dream. Everybody knew about this dream. یہ عاتکہ نے ایک ڈریم دیکھا ہے, مکے کے لیے مصیبت آنے والی ہے, اور اس ڈریم کا سب کو پتا چل جاتا ہے. عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں پتا, انہیں نہیں پتا یہ پھیل چکی بات اور سب کو پتا چل گیا, انہیں نہیں پتا. وہ یہ سوچ رہے ہیں صرف عتبہ کو بتایا ہے, مجھے اور عتبہ اور عاتکہ کو پتا, اور کسی کو نہیں پتا, اور سب انہیں دیکھ رہے ہیں, سب کو پتا یہ ڈریم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. You know, my father used to say to me, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اور مجھے ان کا صدقہ جاریہ بنائے رکھے. ہمیشہ مجھے کہتے تھے, when I used to say I want to tell you a secret, he used to tell me, don't tell me. Once you tell me, it's no more a secret. And I used to say, but آپ تو کبھی کسی سے نہیں کہتے. He said, but وہ secret تو نہیں رہی نا پھر. Then I used to say, okay, just between you and me. تب بھی وہ کہتے تھے, but then don't consider it to be a secret. Then it's a talk between you. ختم. سیکرٹ جہاں آپ نے کسی سے کہہ دی, اٹس نو مور اے سیکرٹ. دیٹس اٹ. کبھی بھی کسی بھی بندے کے منہ سے نکل سکتا ہے. تو ڈونٹ تھنک یو آر گوئنگ ٹو کنفائڈ with anybody for a secret. There is no secret there. Okay, it will be a public talk within few days. So now Abbas radiallahu anhu thing nobody knows. Okay, but here everyone knows, and they are definitely not happy about it. Okay. Now Abbas goes about his business. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا مارکیٹ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا ایز یوزول. ٹھیک ہے. جب ان کا کام, یہ نارمل روٹین تھی لوگوں کی عربیہ میں, کہ جب اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے, بزنس سے, اس دن کے کام سے, تو ایک عادتاً ایک رواج بھی تھا, ایک عادت تھی, ایک پریکٹس تھی. Is it a masjid azan? Okay, then please silence it. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب کام فنش ہوتا تھا تو وہ طواف کرتے تھے کعبہ کا, ہر کوئی. They were not Muslim, but that was the رواج there. اپنے کام سے فارغ ہو کے طواف کیا اور گھر گئے. That means, you know, the day is done and you've done your طواف for the day and you go home. تو یہ اپنے کام سے فارغ ہو کر, اپنے ڈیلی بزنس سے فارغ ہو کر یہ جاتے ہیں طواف کرنے کعبے میں. ٹھیک ہے. تو یہ جب کعبے میں طواف کر رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کچھ عجیب لگ رہا ہے ان کو, طواف کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ, اپنے پورے چیلے چمچوں کے ساتھ کھڑا ہے وہاں پر. عباس رضی اللہ عنہ کی طرف گھورے جا رہا ہے. یہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے, یہ اپنا طواف کرنے لگتے ہیں. دیکھتے ہیں, میں ہر راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کھڑا ہے یہیں پر, یہ ایسے کیوں کھڑا, اتنے سارے چیلے چمچوں کو لے کر, ایز اف ہی از ویٹنگ فار می. پھر بھی وہ جاتے ہیں اپنا 7 چکر جب لگا لیتے ہیں, ختم کرتے ہیں طواف. And he is not thinking
Anybody knows about the dream. So he's not thinking there is anything to do about the dream or anything. ये अबू जहल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को देख के कहता है कि ओ बनी अब्दुल मुत्तलिब, अब क्या तुम्हारी औरतें बताएंगी कि मक्के में क्या हो रहा है? ऑलरेडी एक बंदा निकल गया तुम्हारे ट्राइब का, अपने आप को प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है, उसने अलग एक अजाब लाया हुआ है हमारे सरों पर, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहकर, हमारी ट्राइब को छोड़कर अलग होकर किससे को सब लड़ झगड़ के जाके मदीने में बैठा हुआ है। अब तुम्हारी औरतों ने भी नबुवत शुरू कर दी है। सुना है तुम्हारी औरतें अब ख्वाब देख रही हैं, उनको भी वही आ रही है। उनके पास भी कोई आ रहा है क्या? अब यही रह गया था कि अब तुम्हारी औरतें हमारी नबी बन जाएंगी। एक तो बन गया, आदमियों को तो बना दिया तुमने, औरतों को भी बनाओगी करके तंज करके सार्कास्टिकली उनको बोलने लगा, और सारे एंटोराज उन पर हंस रहा था। बस रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान, इनको कैसे पता क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो अबू जहल जिस तरह से कहता है कि इज इट नॉट इनफ फॉर वन ऑफ योर मैन टू बिकम अ नबी, नाउ योर women are going to tell us what is the future for our Makkah. अब वो बताएंगी, प्रोफेसाइज करने लग गई, वो भी प्रॉफिट बन गई हैं। इस तरह से बहुत कुछ बोला उसने। मैं ऐसे करता हूँ, तुम लोगों के ना कबीले के डोर पे लगा देता हूँ, ये घर प्रॉफिट्स का घर है, इधर नए नए प्रॉफिट्स रोज निकलते हैं, एक निशान लगा देता हूँ, सील करा देता हूँ तुम लोग के घर को। और बढ़ चढ़कर उनको नीचे करने लगा। और ये भी उसके नीचे लिख दूंगा, सबसे बड़े झूठे अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे हैं, सबसे बड़े झूठे। एक अपने आप को नबी कहता है, कहता है उसको वही आती है, अब इसको ख्वाब आ रहे हैं, बस भैया आप ही लोगों की बस चल रही है। यहाँ तो मैं लगा देता हूँ कि ये झूठे हैं, इनसे जरा संभाल के रहना। बी अवेयर ऑफ बनी अब्दुल मुत्तलिब, ये झूठे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, मैं ये लगा दूंगा निशानदेही कर। एंड वी विल पब्लिकली शेम यू। फिर कहता है वी विल पब्लिकली शेम यू, मैं तुम लोगों को काबे के मकाफ में लाकर शेम कराऊंगा कि ये वो लोग हैं जो हमसे झूठ बोलते हैं, हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, अपने आप को नबी बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। सब कुछ सुन के ऑब्वियसली अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाज कॉट ऑफ गार्ड। ही डिडंट एक्सपेक्ट, उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इनको ख्वाब की झलक पड़ गई है और इनको इतना पता चल गया कि अब हमारे पीछे पड़ गए। So this event, reached everyone, so much so that Abu Jahl humiliated Abbas radiallahu anhu in public in Kaaba while he was finishing his tawaf. Banu Makhzum, Banu Hashim, Banu Umayyad, these are the three major tribes of Quraysh who had rivalry anyway. किसी का बेटा ज्यादा वो हो रहा था, किसी में बच्चे ज्यादा हो रहे थे, किसी का कुछ था, तो आपस में लाइक अ सिबलिंग राइवलरी, ये तीनों कबीलों में राइवलरी थी, बनु हाशिम में, बनु मखजूम और बनु उमैयद, ठीक है ना। तो व्हेन बनु हाशिम हियर दिस, सारी चीजें बनु हाशिम के लोगों तक खबर आ गई ना भाई, वहां तो आपको पता खबर हवा की तरह फैल रही थी, लोग नजदीक नजदीक एक दूसरे को फटाफट बता रहे थे। जब सब पता चला, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस घर आ रहे थे अपने, तो हैरान हो गए कि उनके मोहल्ले में जहाँ बनु हाशिम का ट्राइब है, एक ट्राइब है जहाँ पे सारे बनु हाशिम वाले रहते हैं ना, और सारी औरतें बाहर खड़ी थी। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए घर अपने तवाफ से, वो हैरान है ये सारी खवातीन बाहर क्यों खड़ी हैं। सब कहने लगी दुपट्टा दे दें, चूड़ी दे दें तुम्हें, हार पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, अब तुम में क्या रह गया। उसने कहा कि मैंने क्या किया, Why are you all upset with me? Why all the women are... अब विमेन ही तो बाहर निकलेंगी ना, मर्दों का तो तुम मुकाबला कर नहीं सकते हो। अबू जहल की तो बात सुन के तुम आ गए। उसने कितना कहा कि बनु हाशिम के लिए वो लगा देगा, ऐसे ऐसे बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए लगा देगा कि झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये साहिर हैं, ये तुमने सब सुन लिया, उसको कुछ नहीं कहा। हाँ भाई मुझे पता नहीं था कि उसे पता चल गया, उसने अचानक ये बात कही। उन्होंने कहा नहीं, यू शुड हैव डिफेंडेड, यू डिडंट डिफेंड अस।
تو عباس رضی اللہ عنہ نے وہاں ان کی سنی، یہاں ان کی سننی پڑی، بیچارے پریشان کہ میں کیا کروں. تو وہ ساری عورتوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ بولا. تو اب ظاہر ہے اب ان کو تو، وہ بھی تو آدمی ہیں بہت عزت دار، ان کی بھی تو عزت پر نفس میں کچھ ہنگامہ ہو گیا نا. تو وہ کیسے چپ رہ جاتے. تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، عورتوں سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ڈیفینڈ کروں گا کل جا کے، نیکسٹ ڈے آئی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ، جسٹ لیو اٹ ٹو می. اپنے اپنے گھر جاؤ، آرام کرو، کوئی ہمارے ہمارے خاندان کو برا نہیں کہے گا، اور ہمارے خاندان کا کوئی نہیں تم نے تو ہمارے خاندان کا نام ہی ڈبا دیا، تم آدمی ہو کے کچھ نہیں کر، ہم چلے جائیں، ہم بات کر لیں جا کے ابو جہل سے. نہیں تم لوگ اپنے گھر جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ. اور ان کو اندر بھیج دیا. نیکسٹ ڈے he decided to go and speak to Abu Jahl for what he did the previous day, because he had to نا. تو سارے قبیلے والے پکڑ کے مارتے بیچارے کو کہ تم سنا کے آ گئے. اچھا اور پورا دن ان کو سننا پڑا، لوگ آتے جاتے ان کو بولتے رہے، وہ جب تک کل آتی اور وہ کچھ کرتے تب تک ان بیچاروں کو بہت کچھ سننا پڑا. ہر کسی نے ان کو سنایا، بوڑھی بوڑھی عورتوں نے آ کے ان کو بول دیا تم سے نہیں ہوتا تو ہمیں بھیج دو، ہم جا کے کچھ کر کے آتے ہیں. آخر وہ بیچارے بہت تھک گئے تانے سن کر. نیکسٹ ڈے دس از دا حدیث آف الحاکم، جس میں ہے کہ نیکسٹ ڈے عباس رضی اللہ عنہ walk straight into Kaaba, okay, to look for Abu Jahl. دور سے انہوں نے ابو جہل کو ڈسٹینس پر ہی دیکھا، اوکے. مگر the moment he saw ابو جہل کو دور سے دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے سوچا میں آ کے ذرا ابھی نا ابو جہل کو سناتا ہوں کہ he cannot insult us like this. اور جو بھی اپنی تیاری کر کے جا رہے تھے ابو جہل سے ملنے، لیکن جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے دور ڈسٹینس پہ دیکھا، ہاں ابو جہل وہ رہا، میں جا کے ملتا ہوں، تو ابو جہل پتلی گلی سے نکل گئے. تو اس نے کہا یہ بہت فنی ہوا، ابو جہل تو ان میں سے، وہ آ کے تمہارے منہ پہ آ کے کچھ بات کر کے جائے، دو اور سنا کے جائے، تو ایسے چھپ کے سائڈ ویز ہو کے نہیں چلا جائے گا. یہ کیا ماجرا ہوا؟ He just walked away looking pale. Who? Abu Jahl. He was looking pale and he just went on the side and he vanished. But Abbas رضی اللہ عنہ is not going to leave him نا، ورنہ وہ گھر نہیں جا سکتے ابھی. اب تو سب چپل جوتے لے کے آ جائیں گے ان کو مارنے پیٹنے کہ بھیا تم پھر آ گئے واپس، پھر ان کو چھوڑ کر تم آ گئے، تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں بولے. اگر وہ تمہیں پیل دکھا تو تم نے چھوڑ دیا، کل تم پیل دیکھ رہے تھے اس نے تمہیں چھوڑا تھا. انہوں نے تو اس کو ملنا ہی ملنا تھا. پہنچ گئے اس کے پاس، اس کو کہا کیا ماجرا ہے، تم کیوں ایسے میرے سے منہ چرا کے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اینڈ ریمبر دس از دا تھرڈ ڈے آف دا ڈریم. ٹھیک ہے، وہ دن جس دن اس نے ڈریم دیکھا، اس دن انہوں نے بتایا عتبہ، ولید بن عتبہ کو، ولید بن عتبہ نے اپنے فادر کو بتایا عتبہ کو. پھر یہ بات پھیلی، ابو جہل تک گئی. سیکنڈ ڈے جب وہ گئے بازار، اپنا کام شام کیا، طواف کیا، یہ نمبر 2 ڈے تھا. ابو جہل نے ان کو انسلٹ کیا، یہ تھرڈ ڈے آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ دن کو کاؤنٹ کریں. دن میں خواب میں اس نے کیا کہا تھا؟ 3 دن بعد. 3 دن بعد. تو یو نوٹ خواب اینڈ نوٹ واٹس ہیپننگ، اوکے. ابھی ابو جہل آنکھیں نہیں ملا رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے. تو اس نے کہا کیا ہوا، آج تمہیں کریج نہیں ہے مجھے فیس کرنے کا؟ کل تو تم میری انسلٹ کر رہے تھے کھڑے ہو کر کعبہ میں، سب کے سامنے تم نے میری انسلٹ کری. میرا پورا قبیلہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں نے آج تم سے بات نہیں کی. تو تم بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے ٹھیک سے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، دمدم آیا ہے، بہت میلو ڈرامیٹیکلی بہت کچھ بول گیا ہے وہ، اور دمدم نے بھی کچھ زیادہ میلو ڈراما شروع کیا. ان کا ڈرامہ تو ایک تو یہی تھا کہ بہت ہنگامہ کیا، اس نے کہا لٹ گیا کاروان، فلاں فلاں، جھوٹ بھی بولا. پھر اس نے کیا کیا، جس اونٹ پر وہ آیا تھا، اچھا اس کا اونٹ جو تھا وہ فاسٹسٹ اونٹ تھا، اور خواب میں اس نے یہ کہا تھا کہ a man will come in a fast riding camel and Damdam was the only one who had the fastest camel. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا، اس نے کیا کیا، اس کیمل کا ناک کاٹ کے، ناک کو کاٹ کر اور اس کا خون اس کے منہ پہ پھینکا. This is a sign in Arabia that there is a big trouble coming. کچھ خون ریزی ہونے والی ہے، مطلب it is that bad کہ خون مل دیا. مطلب جیسے جہالت کے دنوں میں ایسے سب کیا کرتے تھے.
تو اس کیمل کے ناک کو کاٹ کے پورا خون بکھیرا اس کے منہ پر اور اس کو لے کر آیا اور یہ کہتا ہوا کہ بس ختم، ہم پر تو مصیبت آ گئی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اپنے منہ پہ بھی سارا مٹی مل دی. they do all this to show that there is trouble، مصیبت آنے والی ہے. جب مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا تو then they do this in یوم جہالیہ. تو اس نے خون بھی مالا، اس کی نوز کو کاٹ کر اپنے اوپر بھی خون پھینکا، اس کے اوپر بھی اپنے منہ پہ سارا ڈسٹ ڈالا اور کہا او قریش، ابو سفیان از بینگ اٹیکڈ، اور تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر خوشیاں منا رہے ہو، رنگرلیاں منا رہے ہو، اور سوچو کہ وہاں وہ کس حالت میں تم سب کا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے اکیلا، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اینڈ تم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آ کے لڑنا پڑے گا، اس کا بچاؤ کرنا پڑے گا، ابو سفیان کا بھی اور کاروان کا بھی. اور بیسکلی جب اس نے یہ کہا نا، دمدم نے پیچھے سے عاتقہ آئی اور کہا یہ ہے بلاوا موت کا، تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بلاوا دینے والا آئے گا اور وہ بلائے گا تمہیں تمہاری موت کی طرف، اور تمہاری موت مکے کے باہر انتظار کر رہی ہے. اور یہ سب دیکھیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا ابو جہل کو یہ سمجھ آ گیا کہ جو ڈریم تھا جس پہ یہ ہنس رہے تھے اور تانے مار رہے تھے کہ اب کیا تمہاری عورتیں پروفیسائز کریں گی بلا بلا بلا، اس کو لگا کہ تو سب صحیح ہو رہا ہے. دمدم نے چونکا دیا، اور دمدم کے آنے کی خبر اب تک عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں ملی تھی. تو جب تک وہ آئے اور ابو جہل سے ملے اور ان کا پھیل چہرہ دیکھا تو کہا کیا بات ہے، آج تو مجھے فیس نہیں کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ دمدم نے آ کے ہلا دیا ہے ہم سب کو. وہ یہی آف کورس نہیں پھر بھی کہہ رہے تھے کہ عاتقہ کا ڈریم کچھ سچ ہونے والا ہے، پر انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے بچاؤ کی. تو اس پر سے جب عباس رضی اللہ عنہ نے آ کے بتایا عاتقہ کو کہ یہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہی ہے موت کا پکارنے والا، یہ آ گیا ہے، اب سب تیار ہو جائیں، ہر گھر نقصان اٹھائے گا، ہر گھر پہ ایک پتھر آئے گا. تو یہ حالات تھے جو پیش ہوئے، جو بدر کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. یہاں کیا ہوا، خواب آیا عاتقہ کو، کیسے آیا، کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. now preparation of Badr. So I'll come to that. Okay. So what was the preparation of Badr, or rather what happened before? Number one was Atiqa's dream. ٹھیک ہے. Number two, دمدم کا بلانا، even if it is an exaggerated report کہ سب فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ جو بھی تھا وہ exaggerated report تھی. Number three, they all convened. اب ظاہر ہے اب ابو جہل کو بھی تکلیف پریشانی، عباس رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف پریشانی، اب سب کو تکلیف پریشانی ہو گئی نا کہ کچھ ہونے والا، کیونکہ دمدم نے بہت کچھ بولا، بہت کچھ کیا نا، اس نے پورا میلو ڈراما کیا نا کہ مطلب اتنا موت آپ کے سر پہ آ گئی ہے. تو اب یہ سب نادی میں بیٹھے. نادی از لائک دا مینس کلب ویئر دے سٹ اینڈ ڈو دیئر ڈسکشنز کہ کیا کرنا چاہیے. تو سارے لیڈرز دے آل گاٹ ٹوگیدر ان نادی، اور نادی میں بیٹھ کے اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ ابو سفیان اور اس کا کاروان، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے، کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو سب نے یہ احساس کیا کہ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، بیکاز اگر ان کے آلریڈی روٹ سارے بلاک ہو چکے ہیں، دیٹ مینس وی ہیو نو اسکیپ، اور ہمیں جلدی کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے. اگر ہم نے دیر کی تو وہ لٹ جائے گا، پورا ختم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے ہمیں کچھ پہل کرنی ہے. تو مکہ میں ان سارے لیڈرز نے ڈیسائیڈ کیا ہر گھر سے ایک ایک آدمی جائے گا، کیونکہ اب ہمیں ساری ٹیم چاہیے، ہر بندہ چاہیے، کیونکہ وی آر افریڈ وی ڈونٹ نو. اب یہ بات ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ دشمن کی طاقت کیسی ہے، تو آپ کو پوری پریپریشن اپنی کرنی ہے، تیاری کر کے یہ سارے جانا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ رول رکھا کہ مکے کے ہر گھر سے ایک آدمی آئے گا. ایوری ہاؤس ہولڈ مسٹ گیو آؤٹ ون مین ٹو کم اینڈ جوائن. اور جو نہ دے گا پھر ان کو یہی کہتے تھے پھر تمہارا لٹ جائے گا تو ہم تمہیں حصہ نہیں دیں گے کیونکہ تم ڈیفینڈ نہیں کر رہے. تو سب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر گھر سے ایک آدمی گیا. دس واز دا لارجسٹ آرمی کلیکٹڈ ان دا کوئکسٹ شارٹیسٹ ٹائم ایور ان عربی. سب سے چھوٹے وقت میں سب سے بڑی تعداد میں آرمی اکٹھا ہو گئی
ایک بلاوے میں، ان کی ایک نادی کی میٹنگ میں، اور سب جمع ہو گئے جانے کے لیے ٹو ڈیفینڈ دیٹ کاروان. اوکے. اور ابو لہب ڈیسائیڈڈ، آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا لاسٹ ٹائم بھی میں نے، کہ ابو لہب از آلسو چاچا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، he's a bad guy of course. مگر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے مجھے کہ ابو لہب he is a bad guy but he has done a few good things. Okay, although اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کو پوری طرح سے لتاڑا ہے قرآن میں، تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں مارا ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرض کیا ہے. لیکن ابو لہب کی کچھ چیزیں جو انہوں نے صحیح کی تھی، نمبر 1 کہ ابو لہب نے جب ابو طالب گزر گئے تھے تو جب ابو لہب کو بنایا گیا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، مجبوراً، لیکن وہ یہی ٹرائبل افیلیشن تھی ان کی. ابھی بھی ان کے دماغ میں بیک آف دا مائنڈ، دیکھیں لکھا نہیں ہے سیرہ کی کتاب میں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا، پر میں ایسے ہی سوچ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہے، ابو لہب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں گیا لڑنے تو پھر آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی اون نیویو، اپنے بھتیجے کو میں مارنے جا رہا ہوں. تو ابو لہب نے کیا کیا، وہ نہیں گیا، اور اس نے ایک اور ہوشیاری کری کہ اس نے کیا کیا، ایک آدمی تھا العاصل بن وعید، ایک آدمی تھا، ہاں العاصل بن وعید نام تھا اس کا. اس نے اس ابو لہب سے 4000 درہم ادھار لیے تھے. اب اس زمانے کے 4000 درہم آج کے 4 لاکھ درہم ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں 1-2 درہم میں پورے گھر کی گروسری آتی تھی. تو آپ سمجھ لیں 4000 درہم میں تو پورا باغ اور گھر مکان سب آ جاتا ہے. تو لیٹس سے اٹ از مچ مور، اٹس اے ویری لارج اماؤنٹ، 4000 درہم. ٹھیک ہے، اب اس نے ان سے لون لیے تھے اس وقت اپنے بزنس کرنے کے لیے. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ بات ہوئی کہ سب گھر سے ایک آدمی آئے گا، تو ابو لہب نے اس کو بلایا العاصل بن وعید کو، اور اس کو کہا کہ تم کو یاد ہے نا میں نے تمہیں 4000 درہم ادھار دیے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو کہا دیکھو ایک میرے پاس پرپوزیشن ہے تمہارے لیے، وہ یہ کہ تم جنگ میں چلے جاؤ، یہ جو مکے والے سب جمع ہو کر جا رہے ہیں نا مقابلے کے لیے، ڈیفenس کے لیے، تم اس ڈیفenس میں میری طرف سے شامل ہو جاؤ اور میں تمہارے 4000 معاف کر دوں. So he wanted to proxy this man and he himself didn't want to go to fight. ٹھیک ہے، وہ مان گیا. 4000 بڑی رقم ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں جا رہے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ 4000 معاف کر دیں گے؟ اس کا میں معاف کر دوں گا، پر تم وہاں سب کو بتا دینا کہ تم میرے وجہ سے آئے ہو، میری طرف سے، یعنی میرے نام سے آئے ہو، تو تم میری طرف سے جا رہے. تو اس نے اپنی طرف سے العاصل بن وعید کو بھیج دیا. ایک اور بندہ ایسا تھا جو نہیں گیا. یہ 2 لوگ ایسے تھے جو اس کال پر کھڑے نہیں ہوئے اور نہیں گئے مکے والوں کے ساتھ. ایک ابو لہب تھا اور دوسرا تھا عتبہ بن ربیعہ. اب میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ عتبہ بن ربیعہ کون تھا. کچھ نام میں آپ لوگوں کو جان کے 2-3 دفعہ بولتی ہوں کیونکہ میں پھر بولوں گی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون کون تھا، اس کی کیا اہمیت تھی، کیوں میں ان کے نام لے رہی ہوں، تاکہ آپ کو ذرا سٹوری صحیح سے فکس کر سکیں اپنے ذہنوں میں. ٹھیک ہے، اب عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہا تھا جانے کے لیے. he is the one who gifted the grapes with a Christian slave, and he's also a distant uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ نہیں سوچے وہ کوئی کون تھا. عتبہ بن ربیعہ بھی دور کا چچا لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باپ کا کزن تھا. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کب کا واقعہ ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا اسٹوری آئی ٹولڈ یو اباؤٹ طیف. طیف میں کیا ہوا تھا یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے تھے، ایسے بھاگے تھے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا، بھاگتے بھاگتے 4 کلومیٹر بھاگ کر باہر آ گئے تھے.
ان کے زخم تھے منہ پہ، دانت پہ، پیر پھٹ گئے تھے ان کے، اور وہ آ کے ایک درخت کے نیچے جب انہوں نے سہارا لیا تھا تو انہوں نے دیکھا تھا سامنے ایک گھر ہے. وہ گھر تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ان دو بھائیوں کا، جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے چچا تھے، ان کے فادر کے کزن بردرز تھے. اور پھر انہوں نے اپنا وہ کرسچن سلیو نہیں تھا، اس کو کہا تھا کہ جا کے ان کو کچھ انگور دے کر آؤ، پیاسے اور مجبور کوئی دو بندے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، دونوں کو جا کر کچھ پیش کراؤ. تو ان کو انگور لے کے گیا تھا، جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی تھی نا، پوچھا تھا. تو جب بہت دیر اس نے بات کی تھی تو انہوں نے آ کے عتبہ نے پوچھا تھا کہ تم اتنی لمبی کیا بات کر رہے تھے اس سے؟ کہنے لگی یقیناً یہ آدمی اللہ والا آدمی، یہ اللہ کی طرف سے. تم کو کیسے پتا؟ کہ اس کے پاس وہی آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کیونکہ ہی واز اے کرسچن. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عتبہ ہے. ابھی میں آپ کو کنیکٹ کرتی رہوں گی نا تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے کہ یہ وہ عتبہ ہے. ٹھیک ہے، اب عتبہ بن ربیعہ بھی ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. شیبہ جو تھے ان کے بھائی، انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا نا، ان سب کے ساتھ جا کر اس کی ڈیفenس جوائن نہیں کی نا، تو ساری زندگی یہ لوگ ہمیں سنائیں گے، ساری زندگی کرٹیسائز کریں گے کہ یہ دو نہیں گئے، یہ بزدل ہیں. اور وہاں پہ بہادری، مردانگی بہت، یہ سب میل شوونزم بہت تھا نا اس زمانے میں، کہ مردوں کو باہر جانا ہے، یہ وہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو جانا چاہیے. دو ہی واز ہیزیٹیٹنگ بٹ شیبہ کنونسڈ ہم، نہیں نہیں ہم کو جانا چاہیے، کزن نو کزن جو بھی ہے ہم لوگ کو جانا چاہیے. اس کا دل نہیں تھا کہ نہیں نہیں، مجھے یاد ہے وہ قصہ جب میں نے ان کو انگور بھیجا تھا، یہ وہ، میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کے ان کے ساتھ لڑوں. شیبہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، نہیں لڑو گے تو ساری زندگی سنو گے گالیاں اور کوسنے سارے خاندان کی، چلنا پڑے گا ہمیں. اینڈ بائی دا وے these two brothers were the first ones who met with the death pre-battle of Badr, just before. It's called the Mubaraza. Mubaraza کہتے ہیں a brief interaction just before the main battle starts. Just before the main battle starts, a little bit of skirmish starts. اس میں یہ دونوں مار دیے گئے. ٹھیک ہے، and Utbah try to devise a tactic to stop the battle also. You know, عتبہ کو بہت دل نرم تھا. عتبہ ریڈ کیمل پہ تھا، اور اس نے کیا کیا، بیٹل شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ نے کوئی پرانی موویز دیکھی ہوں یا کتابوں میں تصویریں دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا، یہاں پہ ایک ٹیم کھڑی ہے اور وہاں پہ ایک ٹیم کھڑی ہے، اور بیچ میں ایک میدان سا ہوتا ہے obviously، تو دے آر آن ریگستان میں ہیں دونوں ٹیمیں، اور یہ سب لائن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اپنے ٹیم میں سے نکلا ہے، قریش کی اس میں سے، اور نکل کے یعنی ان کی طرف نہیں آیا ہے، یہ ایک ٹیم ہے، یہ ایک ٹیم ہے. اب یہ جو ٹیم کھڑی ہے نا، یہ نکل کے باہر آیا ہے. سب نے سوچا کیا کر رہا ہے عتبہ، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑا رہا ہے اپنا کیمل، اور دوڑ کے ان کو کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، کیوں لڑ رہے ہو، یہ ہمارے ہی بندے ہیں، اچھا لگے گا تم لوگوں کا، سب کا نقصان ہوگا، یہ لوز لوز سچویشن ہے، ون ون سچویشن نہیں ہے. اگر تمہاری وکٹری ہوگی تو اپنے باپ بھائی کو مار کے ہونے والی ہے، یہ وکٹری چاہیے تمہیں، رک جاؤ، بھاؤ اپنے گھر، کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، مت لڑو ان کے ساتھ، تم لوگ اپنے بھائی بھتیجوں کو مارنے والے ہو. اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کو اکسا رہا ہے یا سنبھال رہا ہے. انہیں نہیں پتا، کیونکہ اتنی دور تھوڑی آواز جاتی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں وہ لوگ کیا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صرف اتنا کہا کہ وہ جو لال اونٹ پر ہے نا، اس میں عقل ہے، وہ سمجھدار، وہ ایک ہی سمجھدار ہے اس پوری ٹیم میں، وہ ایک ہی سمجھدار ہے اس پوری ٹیم. صحابہ نے پوچھا بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیوں ایسے گھوم رہا ہے آگے پیچھے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ہی ہے جس کو سمجھ ہے، جس کو پتا ہے یہ غلط ہونے جا رہا ہے. اتنا بھی انہوں نے اندازہ لگایا. اس نے بہت کوشش کی عتبہ نے، لیکن کسی نے اس کی سنی نہیں. انہوں نے سوچا پاگل یہ. اور شیبہ جو تھے وہ بلائنڈلی سپورٹ کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی ٹرائب، کمیونٹی،
کوئی بھی چیز سے جو آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا blindly نہیں فالو کرنا چاہیے. The only person we can blindly follow is Nabi Sallallahu. And that's also because Quran has said Atiullah wa Atiur Rasul. کوئی کنڈیشن نہیں دی. You have to just اطاعت کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کو ہم blindly follow کر سکتے ہیں اور کسی کو blindly follow کرنا منع ہے کیونکہ کوئی بھی غلط ڈیسیشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب تیسرا آدمی. اب میں آپ کو 2 آدمیوں کا قصہ سنا چکی ہوں, تو ایک اور آدمی کا قصہ سناتی ہوں. The third man who's the worst of the worst people in the world, in the history, the worst, the most hated, cursed man is Uqba bin Abi Mu'ayt. سب سے برا آدمی, سب سے برا آدمی. ٹھیک ہے, تو ابھی میں آپ کو لائن سے بتا رہی تھی نا. تو فرسٹ مین who I want you to remember Utbah bin Rabia. پھر آپ کو بتایا میں نے اس سے پہلے اباؤٹ عتبہ اینڈ شیبہ, یہ 2 بھائیوں کا بتایا. اب بتا رہی عقبہ بن ابی معیط. کیوں یہ اتنا برا آدمی ہے؟ یہ آدمی سب سے زیادہ بزدل, سب سے زیادہ گندا, فلتی, غلیظ آدمی. اللہ غارت کرے سے, بیکاز ہی از دا ون. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب گزر گئے تھے, عام الحزن تھا, لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. ابو طالب بھی گزر گئے, خدیجہ بھی گزر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکلیف کا ٹائم تھا. جب نادی میں سب کلیکٹ ہوئے تھے یہ کرنے کہ اب قریش کا لیڈر کون بنے گا, اچھا ابو لہب بنے گا, اب یہ سب بات چیت چل رہی تھی. یہ بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب ابو طالب ہٹ گیا راستے سے, یہ کنکر تھا, یہ ہٹ گیا ہے, اب ہمیں چاہیے کہ اس کو قتل کر دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, اب مت پیچھے ہٹنا, اب کچھ نہیں کرنا, اس کو قتل کرنے کا پلان کرتے ہیں. He is the one who wanted to assassinate نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور یہ وہ اتنا غلیظ آدمی, اس لیے میں نے آپ کو اتنے برے برے ورڈ اس کے لیے بولے ہیں. یہ آدمی ہے استغفر اللہ, جو بیٹھا تھا ابو جہل کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں, مسجد حرم میں, کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے, اور اس نے کہا تھا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم. یہ جو کرتا ہے نا, یہ سجدہ کرتا ہے اپنے ایک خدا کو, اس کو بتائیں گے سجدے سے اٹھ ہی نہیں سکے گا. تو بیٹھے تھے ان کے ساتھ یہ لوگ, 6-7 لوگ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, ابو جہل کے چیلے چمچے ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے. یہ 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے لیے ابو جہل نے کہا کہ میرے پاس ایک ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ جو سامنے وہ مرے ہوئے جانور کی کھال پڑی نا, سڑی ہوئی, جس میں سے بدبو آ رہی ہے, وہ لا کے اس کے سر میں ڈال دو, کھال پوری اس کے سر پہ ڈال دو. بدبو مارتی ہوئی, پتہ نہیں 2-3 دن کی پڑی ہوئی, وہاں پہ مکھیاں مچھر بیٹھ رہے تھے اس پر. کہہ رہا تھا وہ کھال اور اس کے اندر جو اس کا گو ہے وہ سارا لا کر ان کے سر پہ ڈال دو, پھر دیکھتا ہوں اس کے سجدے سے کیسے سر اٹھاتا ہے. تو ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو جا کر وہ کھال میں ہاتھ ڈال کے اس کو اس کے اوپر ڈالے گا. تو ابو معیط نے کہا تھا میں ڈالوں گا. یہ غلیظ آدمی گیا تھا, اس نے ساری غلاظت اٹھائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈالی. اور ابن مسعود دیکھ کے بہت پریشان ہو گئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے سر اٹھا نہیں پائے. تو بیکاز ابن مسعود رضی اللہ عنہ غلام تھے اور غریب آدمی تھے, اور ان کی وہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ ابو جہل کے منہ لگتے یا اس سے بات کرتے. اس کو تو وہ تو مولا تھے نا, مطلب ہی از اے فریڈ سلیو, تو ان کو تو مار دیتے, قتل کر دیتے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, لیکن وہ بھاگے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس, اور ان کو جا کے کہا کہ تمہارے بابا کے اوپر انہوں نے غلاظت ڈال دی ہے, سجدے میں پڑے ہیں. تب فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی, پہلے ان پہ چلائی تھی کیونکہ وہ چچا لگتے تھے. انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ نے اس طرح کی حرکت کری, وہ کر کیا رہے تھے, نماز ہی تو پڑھ رہے تھے, آپ کو تو کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں ہٹائیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ان کے اوپر سارا وہ سب لگا ہوا تھا منہ پر ان کے. انہوں نے اٹھ کر آئے ان ساتوں کے پاس, اور انہوں نے کہا میں تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں دوں گا, کوئی شکایت نہیں کروں گا, میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں, وہ تم سے صحیح طریقے سے صحیح مناسبت سے بدلا. And these are all these people who died in the
because of the curse of them. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کسی کا دل دکھائیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، خیال رکھیں اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا تو ڈر جائیں. بہتر ہے کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں. بہتر ہے کہ اللہ نے بدلہ لیا تو پھر کیا ہوگا، میں تو اپنی ڈیفینس بھی نہیں کر پاؤں، ہے نا. ہمیں ہمیشہ اس بات کا احتیاط اور خیال رکھیں. یہ وہ ہے اب عقبہ بن ابی معیط، بہت غلیظ آدمی ہے. کسی اور آدمی کو نہیں دل چاہ رہا تھا کہ جا کے گندگی میں ہاتھ ڈالے، یہ گیا تھا اس گندگی میں بھی ہاتھ ڈالنے جسٹ ٹو ریڈیکیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا غلیظ آدمی. استغفر اللہ. And he's the one who invited, he's the same man. اب اس کی ایک اور تیسری بات بھی بتا دوں کہ میرا دل بہت اس کی بات کرتے دکھتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا اور کہا کہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آ کے میرے گھر میں کھانا کھائیے. آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے تھے اس حالات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیف نہیں تھا نا کھانا کھانا ایسی جگہ میں جا کر. کچھ ملا ہی دے، زہر وہر ملا دے. آلریڈی ہی از دا ون نا who wanted to assassinate نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی جو پلان کرتا ہے ان کو مارنے کا، آپ اسی کے گھر چلے جائیں کھانا کھانے، کیا آپ کے پاس کوئی ہے گارنٹی کہ آپ زندہ واپس آئیں گے؟ کچھ ملا ہی دے آپ کو، مار ہی دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کیا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. پھر اتنا کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، میں فری نہیں ہوں یا مجھے کچھ کام ہے. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک دیا. اللہ غارت کرے اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا. انہوں نے اس کو کچھ نہیں بولا، تھوک پوچھ دیا اور کہا لا حول ولا قوة الا باللہ. He wiped his face and he said تم ہوشیار رہنا، جب تم مکے کے باہر ملو گے نا مجھ سے تو بس یہ ہوگا تمہارا اور کچھ نہیں ہوگا. بس اشارے سے بول دیا. اور ایک لفظ عربی میں جو انہوں نے یوز کیا کہ پھر جس تمہارا سر دھڑ سے جدا ہو جائے گا، جو تم نے مجھ سے تھوکا ہے نا اس کے بدلے میں تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو مکے کے صرف باہر آؤ and you will be finished. And یہ ابو معیط اتنا ڈرا ہوا تھا، اس نے جا کے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ سچ اے کاورڈ. Anyway, this is Abu Mu'ayt, and he went to his wife and he said, I have to go to the battle, I don't want to go. He was also one of those who hesitated. یہ میں ان کے نام بتا رہی ہوں تینوں کے، ٹھیک ہے، جو hesitate کر رہے تھے. ابھی ایک اور بات، تو اس نے جا کے کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں جانا. ظاہر ہے سب نے کہا کہ نہیں جانا تو پڑے گا نا آپ کو، جانا بھی پڑے گا آپ کو. تو اس نے سوچا کہ اچھا کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا. اپنی بیوی سے کہا یہ لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، they are forcing me to go for defense. اس کی یہ بات بھی آتی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم بس مکے کے باہر آؤ and then you're finished, you'll be done. اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ ایسے کرو، اور یہ بہت امیر تھا، اس نے بیوی کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ تم مارکیٹ میں جا کر جو بہترین موسٹ ایکسپینسو دا فاسٹسٹ دا بیسٹ گلیمرس جیسا بھی ہو اسٹرانگیسٹ اونٹ لے کر آؤں گے. خود نہیں گیا، بیوی کو بھیجا. یہ کاوڈ اتنا تھا کہ خود بھی نہیں گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈرا ہوا ہے. یہ وہ بیوی سے کہا کہ تم جا کے میرے لیے ایسا ایسا اونٹ لے کے، اور میں اتنے فاسٹ اونٹ پر جب ہوں گا نا، میرا تو بیسٹ فاسٹسٹ اسٹرانگیسٹ اونٹ ہوگا. I have the money to buy the best اونٹ. تو میں تو کیا کروں گا کہ جب یہ فائٹ شروع ہوگی نا میں پیچھے سے بھاگ جاؤں گا. پلان تو یہ تھا نا فاسٹ، بس اسی لیے فاسٹ دیکھی جا رہا ہوں، لڑنے کے لیے تھوڑی دیکھ. بیوی نے کہا پھر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو کسی کا نہیں نہیں مجھے کیسے کچھ ہوگا، میں تو فاسٹ اسٹرانگسٹ کا. آپ لڑیں گے جا کے؟ پاگل میں لڑنے کیوں نہیں جا رہا ہوں، فاسٹ سوٹ لے کے جاؤں گا، پیچھے کی رو میں کھڑا رہوں گا، جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی میں پیچھے سے بھاگ آؤں گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا.
تو وہ گئی جا کے اس کے لیے فاسٹسٹ اسٹرانگیسٹ بیسٹ اونٹ لے کر آئی, موسٹ ایکسپینسو اونٹ اسی کا تھا, لے کر آئی. ابھی آف کورس میں تو صرف یہاں تک سنانا تھا کیونکہ the rest will come with the غزوہ بدر کے وقت بھی, لیکن آپ کو صرف بتانے سے مقصد ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو اس کا اونٹ ہی بھاگ گیا, اونٹ اس کے چھوڑ کے بھاگ گیا, اس کو گرا کے چلا گیا, یہ کھڑا رہ گیا. And he was one of the first prisoners of war. یہی ہوتا ہے نا, آپ جب سمجھتے ہیں آپ کا زیادہ چلے گا تو پھر آپ کو اللہ بتاتا ہے کہ ایکسکیوز می, I am the planner, you're not the planner. You can only have your arrows going here and there. I decide what will happen to you next. Okay. So anyway, so he was one of the 2 prisoners of wars. دوسری کا قصہ بعد میں بتاؤں گی, ابھی 1 by 1 کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. Abu Mu'ayth was one of the prisoners of wars, first time in the history of Islam who was executed. Okay? As Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, you will read, and he was executed. Okay? Because he was caught as a prisoner of war and he was executed. جب اس کا کیس ہوا تھا, وہاں تک ہم بعد میں کریں گے ڈیٹیل. صرف ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ کون کون ہیزیٹیٹ کر رہا ہے بدر میں آنے کے لیے اور کس کس طرح سے وہ اپنے جو بھی ہے نا کر رہے ہیں حرکتیں, وہ بتا رہی تھی آپ کو. ٹھیک ہے. Now the 4th man was Umayyah bin Khalaf. You know who's Umayyah bin Khalaf? He was the master of Bilal bin Rabah. ٹھیک ہے. بلال رضی اللہ عنہ کا ماسٹر تھا, یہ اس کے سلیو تھے بلال, اور بہت ظلم کرتا تھا, بہت ہی ظلم کرتا تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر رہا کیا تھا, اور امیہ بن خلف جب تک تھا اس نے بہت ظلم کیا بلال رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے. اینڈ امیہ بن خلف جو تھا وہ بہت چوڑی ہاتھی کا آدمی تھا. So he was big built, broad, strong looking, tall man. He was a very big made man. ٹھیک ہے. And he was a very rich man. تبھی تو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ وہ لے کے پھرتا تھا اپنی وہ پاؤچ گولڈ اور سلور کوائنس کی, کہاں چاہیے بس مجھے بتا دو میں کرتا ہوں. تو وہ اپنے آپ پہ بہت وہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو اینی وے, اور بہت ہی ایکسپینسو کلوتھس پہنتا تھا, کہ کپڑے بھی ہمیشہ بہت شاندار ہوتے تھے, ہمیشہ وہ سلک کے روبز اور چینیں اور یہ وہ بہت کچھ پہنتا تھا, کیونکہ وہ he was a rich man and big made and he was always very flourishing with his clothes and everything. ٹھیک ہے. ابھی اس کے بھی ذہن پہ تھا کہ مطلب جب you're so much into the world, you don't want to go into the battle and you have the money to get away. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو تھا کہ ہم پیسے دے کے کچھ نہ کچھ کرا لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی عتبہ بن ربیعہ نے کوشش کری کہ بھائی وہ ناٹ عتبہ بن ربیعہ کہ میں 4000 درہم کو معاف کر کے آپ ابو لہب, ٹھیک ہے, کہ آپ 4000 درہم کو میں معاف کرتا ہوں, آپ میری جگہ جا کے لڑ لینا. اب امیہ بن خلف بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ اچھا ہی دیا, پیسے میرے پاس, میں کیوں جاؤں, کسی کو پراکسی کر دیتا ہوں, جتنے پیسے دے دوں گا, میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو he found a man and he said this man is going on my behalf. تو ابو جہل نے آ کے کہا کمال کرتے ہو امیہ, تم they are very close friends. So he comes and says کیا کر رہے ہو تم امیہ, اچھا لگے گا کہ سب جائیں گے اور تم نہیں جاؤ گے, تم نہیں چاہو گے کہ تم بدلہ لو محمد سے, کتنا سر کا درد ہے وہ ہمارے لیے, تمہیں تو پتا ہے تم تو اس کے بڑے دشمن ہو, اور تم کو تو پتا ہے اس نے کیا کیا, تمہارا بلال جو ہے غلام اس کو بھی لے لیا, تمہارے ہاتھ سے سب کھینچ لیا, تم چاہتے ہو تم بیٹھ کر صرف تماشا دیکھو, اور تم جس کو اپنے بدلے میں بھیجو گے پتا نہیں وہ لڑنا جانے گا کہ نہیں, تمہیں خود چلنا چاہیے. اور بہت زیادہ اس کو ابو جہل نے چڑھایا کرا کہ کسی طرح وہ مان جائے. فائنلی اس نے سوچا کہ ایسے نہیں مان رہا ہے, اس نے کہا نہیں ایک آدمی تیار ہے میری بدلے جا کے, تمہیں آدمی چاہیے نا, آدمی کو میں بھیج رہا ہوں میرے بدلے جا کے, وہ لڑ لے گا, اب تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کون لڑ رہا ہے, ایک جائے گا لڑ لیتا. ٹھیک ہے. یہ لوگ ابو جہل نے آ کے یہ قصہ اس کو بتایا عقبہ بن ربیعہ کو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, یہ نہیں مان رہا ہے. اس نے کہا نادی میں بلاؤ, سب میں نا جیسے مینس کلب ہوتا ہے ان کا, نادی میں بلاؤ وہاں بات کریں گے. تو what they did is
they all got together. They had already decided and devised a strategic plan to bring Umayyah bin Khalaf to surrender. And this is how they did it. They all got together in Nadi and they said, we have a present for you. Okay? And they started burning the perfume and brought a lot of the tray of full of perfumes. ये इनकी सबकी तरफ से perfumes हैं, ये हम यहाँ रखते हैं और वो बखूर भी जला रहे हैं. तो उसने कहा ये तो औरतों वाली perfumes हैं सारे. तो कहा तो सही तो है ना, औरतें पीछे बैठी हैं और तुम उनके साथ बैठ रहे हो, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए औरतों वाला परफ्यूम लाए. तुम्हें मर्दों की परफ्यूम की क्या जरूरत है, तुम तो लड़ने बाहर भी नहीं निकलोगे, तुम तो औरतों के साथ घर में बैठने वाले हो, तो हम तुम्हारे लिए औरतों की परफ्यूम लाए. नाउ दैट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर हिम कि पूरे क्लब में बैठकर उनको औरतों की, इट्स लाइक यू नो मी टेलिंग वन मैन ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर से तुम बैंगल्स पहन लो. इट्स समथिंग लाइक दैट. हम नहीं कहते उर्दू में कि चूड़ियां पहन लो, ऐसे वहां परफ्यूम वाज समथिंग व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड. ये मर्द का परफ्यूम है, ये औरत का परफ्यूम है. उसको औरत के परफ्यूम देने लग गए. He got very annoyed. So this is when he went home and he said, then he got up and said, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, हटाओ ये परफ्यूम, मैं आदमी हूँ, मैं औरत नहीं हूँ. तो कहा अगर आदमी हो तो फिर साथ चलो. कहा मैं जाऊंगा. That is when he came home and he told his wife, ताकि कोई अच्छा सा कैमल लेकर आओ, फिर हम भागूंगा वहां से. मैं थोड़ी कोई आगे आगे जाऊंगा, तो पीछे से भाग के आ जाऊंगा. Anyway, मक्का जाने से, सॉरी, बदर, मक्के को छोड़कर बाहर जाने से पहले ये सारे मक्कन्स गॉट टुगेदर. सारे कबीले के लोग जमा हुए और उन्होंने काबे को पकड़कर, काबे के पर्दे को पकड़कर, मुल्तजिम को पकड़कर रो रो कर दुआ की. और दुआ क्या की? कहा या अल्लाह, इन दो पार्टीज में से जो सही हैं उनकी मदद करना, क्योंकि इस वक्त हम सही हैं, ठीक है, जो सही है उन्हीं की मदद करना, और जो सच्ची पार्टी है ना उसको ऑनर देना, और जो सिंसियर पार्टी है ना उसको जिता दे. ये 3 दुआएं उन्होंने मुल्तजिम और काबा पकड़ की थी. अल्लाह ने कहा कबूल. ये दुआ करके ये लोग निकले. बस आज के लिए यहाँ तक. फिर बदर पे आएंगे हम, और आगे मैं आपको बस सुनाऊंगी और किससे अबाउट हाउ देन नाउ दे आर लीविंग फॉर बदर. ओके, नाउ अप टू हियर ऑल द प्री बदर थिंग्स आर ओवर. अब ये इन्होंने दुआ मांग ली है, अब ये बदर के लिए रवाना हो रहे हैं. ठीक है, अब वहां ये रवाना होंगे, वो वहां से जमा होंगे. वहां क्या होता है we'll do it next week इंशाल्लाह. व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम. बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारिक वसल्लम. एनी क्वेश्चंस? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एक्सेप्टेड. स्टोरी टाइम है हमारे लिए, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कल ही लौटी हूँ उम्रा से, आप लोगों को पता ही है. तो मैं जब मदीना गई तो ऑफ कोर्स मुझे आरिफा ने टिप की थी कि म्यूजियम जाके जरूर देखना. तो आई थॉट ठीक है, आई हैव टू गो एंड सी द म्यूजियम. आई हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट बिकॉज़ लास्ट टाइम I just went to Medina, finished my Riyadul Jannah and came back. This time I wanted to stay there and see the museum, and I had some other things to see there. तो सब करना था. मैं म्यूजियम गई. Very hilarious thing. So we were a team. He was saying which language. So I said English. So he said okay, English people 145 या बैठ जाए सब. तो हम सब बैठ गए. So we were one group. There were other languages group who went in. कोई इंडोनेशियन ग्रुप था, कोई अरबिक ग्रुप था. तो हमारे ग्रुप की बारी आई तो हम अंदर गए. जब उसने बताना शुरू किया तो I thought he's just going to tell us about it and we will hear it, but he was asking questions. So every question he asked, nobody answered, only I answered. So he looked at me. Then after 3-4
screens, then he would just look at me and answer. After the last, when we came to the last screen, he said, you should join us. I don't know what you do, but better you join us. I said, "Okay." And after the last screen, everybody from that group, they said, can we have your number? Can we have your number? Alhamdulillah, it was so funny. So I said, Gigi. And then when I came out, that man was standing there and he said, you were amazing. You won't know this. So many years I'm doing this job. Never people answer. And only you answered all the questions you answered correct. So it was amazing. Not only that, I was also giving some extra information, because when he was putting the lights on in the area, and he was saying, this is this one's house, this is that one's house, this is Umar radiallahu anhu's house, and this is the mountain. It became to call as Masjid, as the mountain of Umar, because वो उमर के घर के पीछे थी, तो उसका नाम पड़ गया कि वो जबले उमर है, क्योंकि उमर के पीछे थी, और ब्ला 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 सबके घर बताए ये वो. So then he asked everybody any questions, and I said, you didn't tell them about why Jabal Umar ki kya ahmiyat hai. He looked at me, he said, what? I said, they used to bury their girls there. He said, yes. Then he said, you tell. I can't tell. I said, you're missing out on information. Tell the people why Masjid Umar वहाँ बनी और why Jabal Umar को Jabal Umar कहा जाता है. उसकी अहमियत तो बताओ ना, because तुमने बताई ये जबल है, लेकिन why was it important? फिर वो बता रहे थे कि जन्नतुल बकी तो बहुत दूर है, ये वो. तो एक औरत ने कहा कि बहुत दूर है क्या? मैंने सोचा वो थी दूर, इधर इस वाले जमाने में. अभी तो मस्जिद से दीवार मिली हुई है. तो हंस के कहता है बहुत दुआस करने की चीज. Yeah, I had a good time there in the museum. It was very, very nice. Alhamdulillah. It was like whatever I have taught, it was like, okay, all correct. Alhamdulillah. It was. Right. So I had a very good time with the guide and with all the crowd that was with us. I think there were 30-40 people. They all took my number. I gave them. They said, if we have to ask something, we can ask you. I said, yeah, sure, you can ask me. So they took my number and I said, okay. Some even called to ask things. I give them answers. Alhamdulillah. Yeah, it's very refreshing that way. Alhamdulillah. Yeah, मक्का में है जबल उमर. बिल्कुल मक्का में है. जब आप बाहर निकलते हैं अजियद रोड से, अजियद स्ट्रीट से जब आप बाहर निकलते हैं, सीधा सीधा जाते हैं, इस तरफ मॉल और शॉपिंग सेंटर बना हुआ है. आगे जाएंगे तो वो बिल्डिंग बनी हुई है. इधर ये सारी जो जबल है, इधर ये लोग जिंदा बच्चियों को दफनाया करते थे. जैसे ही बेटी पैदा होती थी, इधर सिर्फ दफनाया जाता था. तो जा जाके सब वहीं दफनाते. तो ये बता रहा था, तो मैंने कहा ये भी बता दो ना लोगों को कि इसको इसकी क्या अहमियत है. तो मुझे हंसी आ रही थी. बाद में हंस के मुझे कह रहा था एनीथिंग एल्स, दैट्स ऑल. कह रहे वेरी गुड. ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो एनी अदर क्वेश्चंस? म्यूजियम आपको पता है किधर है? आप अगर मस्जिद नबी में जो मस्जिद नबी के जो गेट नंबर्स है ना, अगर आप गेट नंबर देखेंगे, अच्छा मैं आपको ऐसे बताती हूँ. दारुल ईमान इंटरकॉन्टिनेंटल, सॉरी मदीना में. ओके, मदीना में दारुल ईमान इंटरकॉन्टिनेंटल. ठीक है. सो दिस इज इंटरकॉन्टिनेंटल, and just in front of it you keep walking inside the masjid. Okay, inside haram. You keep walking inside to the end of the other side, and that is the door of museum. It's a big door. I will put the pictures in the group of the masjid, the museum door. They did not allow us to take pictures inside. Otherwise, I would have taken the full map. I so much wanted to take, but it was told before entering, please keep your mobile inside. Nobody should take pictures, so we just abided. See? Oh, it is amazing. Amazing information is there, and it is on a big screen, and you can just touch anything you want to learn. You open, it will open up. कितने बच्चे थे, कितनी बीवियां थी, कितनी लौंडियां थी, किससे कितने बच्चे हुए, कब क्या हुआ, कितनी वॉर्स हुई, कब हुई, कैसे हुई, एवरीथिंग, who's who,
ان کی فیملی کتنی تھی, ان کا خاندان کی لسٹ, ایوری تھنگ, یو جسٹ ٹچ اٹ اوپنس. ہاں, جو آپ نے جو بتایا تھا ادھر نہیں میں جا سکتی. میوزیم ہے نام, جی نام ہے میوزیم, بالکل لگا ہوا ہے. یس, تو اس لیے نیا کھلا ہے, تو سو فیبولس. I cannot tell you, they've recreated the entire Yathrib. They have recreated the entire Yathrib. کچی کچی ساری سب کی بلڈنگیں ہیں, سب کے گھر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, عبداللہ کا گھر, پھر خدیجہ کا گھر, کیونکہ وہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا گھر, عثمان رضی اللہ عنہ کا مینشن, اوکے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر, سارے گھر کدھر کدھر کون رہتا تھا. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا دار الارقم, جو اس کا گھر تھا جہاں یہ لوگ بیٹھ کے اپنی میٹنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ, وہ گھر وہ بالکل اس طرف تھا کہ وہاں سے نکل کے جانا آسان ہوتا تھا. تو وہاں لوگ اگر جاتے تھے تو لوگ سوچتے تھے ایسے, وہ جاتے جاتے ہی نکل گئے تھے نا جب وہ ہجرت ہوئی تھی. تو اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ when you see the map. I so much wanted to take a picture of that and show you people, but when he said no, I thought کوئی بات نہیں, میں کہیں گوگل سے نکال کے آپ کو پورا دکھاؤں گی نقشہ, and I will show you everything in that inshallah. So one class of very with a presentation of video clips میں آپ لوگوں کے لیے کروں گی انشاءاللہ, تاکہ پھر it will be more easy for you to understand everything. It's very interesting. پھر وہاں ٹیکسی والا مجھے ملا, جس ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس جدہ آ رہی تھی آفٹر عمرہ, تو وہ ٹیکسی والا مجھے کہنے لگا کہ کیا پوچھ رہا تھا, ہاں ایکچولی کوئی جو مجھے چڑھا رہے تھے ٹیکسی میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے بہت سیکھا فلاں فلاں. تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں, تو اس نے کیوں کہا کہ آپ سے سیکھا, ایسے میں قرآن کی تفسیر اور سیرہ وغیرہ کراتی ہوں, اس لیے وہ کہہ رہا تھا. تو کہنے لگا اچھا مجھے آپ سے 2 سوال کرنے. ایک مسافر بیٹھا تھا, انگلینڈ سے آیا تھا, اس نے احرام باندھ کر آیا, لیکن وہ کیونکہ لاسٹ ہو گیا, اس نے احرام اتار دیا, ہوٹل پہنچ کے پھر دوبارہ پہن دیا. تو کیا اس پہ دم لگے گا؟ ایسے بالکل لگے گا, کیونکہ اس سے احرام اتارنا نہیں چاہیے تھا اس کو. You cannot just اتارو پہنو, یہ سب ایسے نہیں کر سکتے. تو اس کو دم لگے گا, ایک دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا, پھر اس نے باقی سب پوچھ کے پھر مجھے کہنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس روٹ سے آئے تھے؟ ایسے جس روٹ پہ آپ کی ٹیکسی چل رہی. This is called the طریق حرمین. This طریق حرم is the road which was the road Nabi sallallahu alaihi wasallam took that time when there was no route. He took this route. اب اس روٹ پہ یہ سڑک بنی جس پہ تم اپنی ٹیکسی چلا رہے. بڑا کچھ ہو رہا تھا, کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا. اب میں سب مسافروں کو بتاؤں گا, اس طرح بتا دینا. پھر اس نے بہت سارا پوچھا, مکے سے جدہ تک اس نے ساری مجھ سے جتنی کچھ پوچھ سکتا تھا پوچھ لیا. تو کہتا تھک گئی, پانی پلا تو نہیں ٹھیک ہے. الحمدللہ. Any other questions anybody wants to ask? Shall we? جی. Yes, correct. نہیں 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 نہیں, آپ کو بتا دیتی ہوں, سنس آپ کا سوال یہ ہے, سوال دہرا رہی ہوں تاکہ ہمارے زومیز لاس نہ ہو جائیں. سوال یہ ہے ان کا about Aisha being a very young girl getting married to an old man like Nabi sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, okay. Answer is this, that جب عائشہ پیدا ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا کہ یہ میری بچی جو پیدا ہوئی ہے میں اس کو زوجیت میں آپ کے دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نہ مت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ 6 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انہیں آپ کے پاس رکھتا ہوں تاکہ یہ آپ سے تھوڑی مانوس ہو جائیں.
اور ان کا نکاح کر کے ان کے پاس چھوڑ دیا تاکہ نکاح ہو گیا تو she is allowed to stay with him. But the marriage cannot consummate until she gets her periods. And when she got her periods at the age of 9 or 11, we are not sure of the exact age, but around that age, that's when he said to the lady who was looking after Aisha, go give her a wash and prepare her for me. And then he consummated the marriage. Number one, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے کیوں ہوا تھا اور ان کو لگتا ہے کہ بہت بری بات ہوئی تھی یا کیسے ہو گیا، کیونکہ ہم جو ہیں بہت ویسٹرنائز تھنکنگ والے ہو گئے ابھی، تو ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. پر اس زمانے میں رواج تھا کہ جیسے ہی بچی جوان ہو اس کی شادی ہو جاتی تھی. اٹ واز نتھنگ نیو، اٹ از نتھنگ نیو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہو گئی تو پھر مجھے بتائیں امریکہ میں 13 سال اور 12 سال کی لڑکیوں کو بچہ کیوں ہو جاتا ہے؟ شادی نہ کر دیتے تو اچھا نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے بچوں کو سمجھ نہیں ہے، کر تو رہی ہیں وہ سب کچھ، تو وہ حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو وہ حرام ہو گیا، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے اتنی ساری بات بنا لی ویسٹرنرز نے. تو وی ہیو ٹو کنفرنٹ them and say your girls are getting pregnant at the age of 10, 11, 12 and you don't know what to do about them. So if this woman is getting married to a man who's taking full responsibility of her, giving her respect of a wife, what's your problem in that? And the father is giving the daughter and the daughter is happy to be there. There is no force involved in any of this. ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے الزامات لگا جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے انہیں بتایا جائے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو یہ تو وومنائزر تھا، یہ تو کتنی بیویاں اور لونڈیاں بھی تھیں، تو آپ دیکھیں کہ باقیوں کی کتنی بیویاں اور لونڈیاں تھیں. You know, if you go into the Christian history, you will find people having 40 wives. Among the monks, the Buddhists, they have 40 wives. Among other people, like even in the Hindu mythology, if you go and see کہ کتنی گوپیاں تھیں ان کی اور کتنی ان کی بیویاں تھیں، یہ ساری اس طرح کی ہسٹریز موجود ہیں. تو اس زمانے میں جس زمانے کی یہ باتیں ہیں، لوگوں کی زیادہ بیویاں ہونا کوئی انوکھی بات تھی ہی نہیں، اور کسی بھی ایج کے بندے سے آپ شادی کر سکتے تھے، بڑا چھوٹا ایج کا کوئی میٹر ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بہت بڑی عورتوں سے بھی شادی کی ہے، بوڑھی عورتوں سے بھی شادی کی اور بچوں سے بھی شادی کی، تاکہ آپ کو بتا سکے کہ الاؤڈ ہے سب کچھ، but there should be no force, no ظلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ورنہ عائشہ خود بتاتی کہ بھئی مجھ پہ ظلم ہوا. ٹھیک ہے؟ تو you have to understand کہ اس زمانے کی، میں آپ کو اور بھی اس کے بارے میں اور بھی ایک مضبوط باتیں بتاؤں گی، کیونکہ شاید probably you're not listening to my lecture, but previous lecture میں بتا چکی ہوں, but I'll repeat it just for your information. کہ ایک لڑکی 9-10 سال میں جوان ہو جاتی ہے. اس زمانے میں بھی لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی تھیں اور اس لیے ان کو جلدی سیٹل کر دیا جاتا تھا. اور لاسٹ درس میں نے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور آپ اس میں میری ریکارڈنگ میں بھی سن سکتی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ 2 لڑکے تھے جو جسٹ 14 سال کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وار میں لے لیا تھا کیونکہ they were allowed to enter the battle. Today will you let your 14 سال کا لڑکا go for battle? Why? Because you are doing papu with your child. In those days, children were taken into a very different grooming. They were groomed to be adults, strong people. لڑکیاں 10-11 سال کی عمر میں گھر سنبھالتی تھی، بچے سنبھالتی تھی، اور لڑکے 14 سال کی عمر میں شادی شدہ بھی ہو جاتے تھے اور اپنے سارے گھر کے بزنس سب سنبھالتے تھے. ٹھیک ہے؟ ہم جیسے اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں بچے ویسے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے بچوں کو ویسٹرنائز کر کے بچوں کو مارنا نہیں، یوں نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں، پتہ چلا بچے لکڑی لے کے ہم پہ کھڑے ہو گئے. ہماری غلط تربیت اور غلط گرومنگ ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. لڑکیاں were given task to look after their household. 14-15 سال کی لڑکیاں تو پورا گھر سنبھالتی تھی. اور میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ at least I did that to my children. I did not laloo papu them. I told them when they crossed 14, I said 16 میں تیار ہو جانا. Anybody who gets the right proposal will get married. After 16 is a cut off time in my house.
for everybody. So be prepared mentally. उनको 2 साल पहले preparation के time दे दिए. 18-19 marriage. Because you've got to groom them that way. You know, because if I tell this to anybody, 18 साल का बच्चा कैसे शादी कर लेगा, तो बच्चा है अभी तक, क्योंकि आपने उसको बच्चा बना के रख दिया ना. हम तो ये कहते थे कि अब तुम महरम हो, तुम घर के आदमी हो, you're the man of the house. From the age of 14, I used to tell him, you're the man of the house. Go see off people, receive people, do this, do that. You put them in charge of things. लड़कियों को कहो जाओ किचन में काम करो, खाना पकाओ, लोगों को इस्तकबाल करो, कैसे टेबल लगाना है, लोगों से कैसे बैठ के बात करना है, करो. कल को तुम अपने घर में कर सकोगे. Don't send them in their rooms and say बच्चे अभी पढ़ रहे हैं. पढ़ने की कोई एज ही नहीं. मैं अभी तक पढ़ रही हूँ. रोज आप लोगों के लिए पढ़ पढ़ कर ये नोट्स बनाकर ला रही हूँ. तो मैं तो अभी तक पढ़ रही हूँ. तो मैं अभी शादी ना करती. पढ़ने की तो कोई एज है ही नहीं. ना ही कोई जॉब की एज है, ना करियर बनाने की एज है. ये सब नहीं सोचे. रिस्क अल्लाह देता है. आपको खिला रहा है, आपके स्पाउस को भी खिलाएगा, आपके बच्चों को भी खिलाएगा. वो खुद ही अपने वसीले पैदा करेगा. तुम वक्त पे अपनी हर चीज करो. तो बच्चों को उस तरह की परवान चढ़ानी है हमको कि 14 साल का बच्चा बैटल में जाकर लड़ सके, 9 साल की बच्ची घर चला सके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ आजकल चाइल्ड लेबर कहते हैं. इट्स नॉट चाइल्ड लेबर. It is called good grooming for a child to become an adult so that he can take responsibility. तो इसलिए अगर एक लड़का 14 साल में बैटल पे जा सकता था, तो आयशा क्यों नहीं शादी कर सकती थी 9 साल की उम्र में. वैसे भी अमेरिका में 10-11 साल के बच्चे वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं. जुवेनाइल प्रेगनेंसी कितनी सारी है इधर. मैं आपको स्टेटिस्टिक्स ला के दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे. Every other hour there is a young child getting pregnant. Either they have to abort because she can't, obviously mentally तो prepare है नहीं ना, उनकी grooming वैसी नहीं हुई है. बाकी ये सब करना आता है उनको. बच्चे आ जाते हैं पेट में, पर उनको संभालना पालना नहीं आता. इसलिए उनकी सोशल सर्विस चलती है, जो आके आपके बच्चे ले जाते हैं. क्योंकि आपको नहीं संभालना आ रहा, आप ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बच्चा बोझ बन गया है, इसलिए उनको सोशल सर्विस करनी पड़ी. वहां तो अपने अपने बच्चे सब कुछ संभालते थे. 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे सबके, और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को संभालते थे. दैट वाज द नॉर्म. तो ये सब आपकी अपब्रिंगिंग पर. ठीक है. तो व्हेन नेक्स्ट टाइम somebody attacks Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's character for his many wives or for marrying a young child, say that was the time when many people married like that. Why are you talking about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Because he's somebody known and you know about him. There are so many unknown people who married like that, but nobody talks about them because they were not famous. Okay? So this is the answer. Okay, inshallah. Any other question? जैसे ये नॉनसेंस ऑब्जेक्शन करते हैं, जिस तरह वो गजवा शहरा का ये तो होता है जैसे कि मतलब होता है तो नॉन के जैसे ऑफेंसिव अटैक कराना वो कहता है कि भाई जैसे आपको लूटमारी हो गई ना कि कैरावान आ रही. भाई यही है ना कि वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये ब्लेम भी आता है कि भाई आपके तो नबी जो थे वो तो लूटमार करके ही मैनेज कर रहे थे. कैरावान्स को अटैक करके लूटना was a norm. Everybody did that. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was not the only one doing it. If he didn't do it, others would have done it. That was the way. And everybody had to protect their caravans and go. Otherwise, they had the right to loot them. But they would not loot those who were friendly with them or with whom they had mu'ahada. जिसके साथ उनका टर्म अच्छा होता था, उनको नहीं लूटते थे. So these were the Qabilas who have actually thrown them out of the country, okay, of their Makkah. So they were those, they wanted to bring obstacle in their caravan. So that became allowed. They were not looting other people's caravans. They were looting only Makkah and Quraysh caravans, specifically. Because they had looted them anyway, na? उन्होंने तो उनको पूरा बेघर करके निकाल दिया था. तो इस वजह से उनको अलाउड किया कि आप इनके कैरावान लूट करें. ठीक है? Is it clear now? Any other question? मैं महफिल वाइंड अप कर चुकी हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं फिर से बोल देती हूँ, अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल करे और यहाँ जो कुछ भी बोला गया, सुना गया और इसमें जो भी फायदेमंद था अल्लाह की तरफ से है.
اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا پھر شیطان کا فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول کرے۔ اس گھر میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ زوم میں جوائن کرے ہیں، جتنے نہیں آ سکے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ جائز خواہشات کی تکمیل کرے، دعاؤں کو سن لے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے، رحمتیں عطا کرے، فضل عطا کرے، عافیت عطا کرے اس گھر میں آنے جانے والے، رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دنیا کی اور آخرت کی، اور ہر دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ اوکے زومیز، آئی ایم کلوزنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔